السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ڈریم مین پارٹ 3۔ اس نے بزل کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ مجھے اپنی محبت پر غرور تھا، وہ اٹل انداز میں یقین سے بولی۔ چھوڑے پلیز۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما، وہ بزد ہوا۔ اچھا پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ہنا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بزل نے اچنبھے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج ہی رخصتی ہو جائے، میں روز آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بزل کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ مگر تمہارے والد صاحب کی یہی شرط تھی کہ رخصتی تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی۔ آپ کیا مجھے شادی کے بعد پڑھنے نہیں دیں گے؟ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے پڑھنے سے، تو پھر اسٹڈیز میں کمپلیٹ کر لوں گی نا۔ بات کون کرے گا سسر جی سے؟ بزل وہ اس کی طرف دیکھ کر خفگی سے گھورنے لگی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ، میرا ڈریم مین اتنا بزدل ہوگا، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ہاں، وہ ہنکارا بھر کر بولی۔ بزل اور بزدل ایسا کہیں نہیں لکھا، وہ تفاخر بھرے انداز میں بولا۔ تقریب کا اختتام ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اچھا سنیں، ہنا نے اسے پکارا۔ یہ نکاح ہوتے ہی اتنا ادب، بزل نے اسے سنے کہنے پر چھیڑا۔ وہ مما نے کہا تھا اب ہمارا رشتہ تبدیل ہو گیا تو آپ کو تمیز سے بلاؤ، وہ شرمندگی سے بولی۔ اوہ اچھا، میں بھی کہوں یہ ایک دم سے کیا ہوا جائے؟ میں نہیں بولتی آپ سے، وہ نروٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ ناراض مت ہو، اب آپ کی خفگی میرے اس نازک سے دل پر بہت گرا گزرنے لگی ہے، بزل سٹائل سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ڈریم مین کے ساتھ میری رخصتی بھی کچھ ڈفرینٹ انداز میں ہونی چاہیے۔ جو حکم ملکہ ہے دل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ اس کے تھوڑا قریب جھک کر بولا اور پھر وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی سب لوگ اسے تلاش کرنے لگے کہ اچانک بزل کہاں چلا گیا ہے، یوں سب سے ملے بنا ہی۔ گھر کے کچھ افراد ابھی بھی وہیں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی بزل آفندی اپنے مخصوص سفید براق گھوڑے پر پورے شان سے براجمان ہوئے اسی طرف آیا جہاں ہنا موجود تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہنا کی طرف بڑھایا۔ جا سمرن جا، جی لے اپنی زندگی۔ درید نے مشہور زمانہ پرانی مووی دل والے دلہنیا لے جائیں گے کا مشہور ڈائلاگ بولا۔ اس کی مضحکہ خیز بات پر سب کے جاندار کہے گونجے۔ ہنا نے ایک نظر اپنے والدین دراق اور بدرا پر ڈالی، جیسے ان سے اجازت لینا چاہتی ہو۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بہت معذرت کہ میں اپنے کیے گئے رخصتی کے وعدے سے منحرف ہوا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہنا کی تعلیم مکمل کروانے کی ذمہ داری میں بخوبی نبھاؤں گا۔ تو پھر اجازت ہے، بزل نے دراق سے کہا۔ وہ سپاٹ انداز میں کھڑا تھا۔ اتنی جلدی وہ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے دور کر دینے کا حوصلہ خود میں واقعی مفقود نہیں پا رہا تھا۔ بدرا نے اس کے بازو کو تھاما۔ سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کیے، شور مچا کر ان کا حوصلہ بڑھایا تو دراق نے بمشکل اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہنا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بزل نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور خواب نگر کے شہزادہ اور شہزادی دونوں اپنی نئی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ سب لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے۔ بدرا دل میں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگ رہی تھی۔ درید نے آ کر اپنے والدین کو سنبھالا۔ اس وقت ان دونوں کو اس کے ساتھ کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے انہیں احساس دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آسودگی سے مسکرائے۔ بزل نے پہلے ہی پلین کی ٹکٹس بک کروا رکھی تھی۔ بائی ایئر وہ جلدی آفندی مینشن پہنچ گئے۔ ان کا ڈرائیور فیصل پہلے ہی وہاں موجود تھا، جو انہیں گھر لا کر اب جا چکا تھا۔ ہنا نے گھر میں قدم رکھا تو نگاہیں اس منظر پر جم کر رہ گئی۔ سارے مینشن کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فرش کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، جا بجا گلاب کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ سارا مینشن گلاب کی مسحور کن مہک سے مہک رہا تھا۔ یہ سحر انگیز ماحول اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ بزل نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہ کیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے روم میں آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پھر سے گلاب کی ڈھیر ساری پتیاں ان پر گری۔ وہ سر اوپر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سارے کمرے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ مسمرائز ہوئی۔ یہ سب میرے لیے؟ وہ بزل کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بزل کی شوق نظریں خود پر دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ دل دھوکنے کی مانند تیز رفتار سے چلنے لگا۔
کہیے تو پھر کیسا محسوس ہو رہا ہے ملکہ دل میری ہمراہی میں؟ بزل خمار زدہ آواز میں اس کے کان کے قریب ہوئے بول رہا تھا۔ آپ تو ہر وقت انگارے چبائے رکھتے تھے، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنے… کیا اتنے؟ وہ ایبرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بات بدل گئی۔ رومانٹک ہوں گے یہی کہنا چاہتی تھی نا؟ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے پوروں سے تھوڑا اوپر اٹھا کر بولا۔ ملکہ دل آپ نے اس دل پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، بس مجھے ہی سمجھنے میں دیر ہوئی۔ وہ اس کے دلکش نقوش پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ وہ اس کے حسین روپ کی دھوپ میں جل رہا تھا۔ بزل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے نقوش کو چھونا چاہا۔ جانے کتنے سالوں کی پیاس تھی جو سیراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ برسوں اس نے اس چہرے سے محبت کی تھی، اس کی برسوں کی ریاضت رائے گا نہیں گئی۔ آج اسے اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ سبھی پیشانی پر لگا خوبصورت مانگ ٹیکا اتار کر اس نے سب سے پہلے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی، پھر کانوں میں آویزے الگ کیے، ڈریسر پر اچھالے، سر پر موجود دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو اس کے سارے نشیب و فراز واضح ہونے لگے۔ وہ دل فریب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج وہ اس وجود پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی خود پر جمی ہوئی بے باک نظریں دیکھ خود میں سمٹی، پھر اس کے مزید نزدیک آتے ہوئے اس کے گلے میں موجود نگینوں سے جڑا ہوا ہار اتار کر رکھا۔ حنا کو اس کی گرم دہکتی ہوئی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا، اس کی سراہی دار سفید گردن کو اپنے پوروں سے نرمی سے سہلانے لگا اور اس کے لمس پر آنکھیں میچ گئی۔ بزل نے نہایت نرمی سے اپنے لب اس کی شہرک پر رکھے، گردن سے ہوتے ہوئے وہ چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ صحیح معنوں میں جان نکلنا کیا ہوتا ہے یہ اسے آج محسوس ہوا تھا۔ بزل نے اس کی نازک کمر پر اپنے بازوؤں کا گھیراؤ مزید تنگ کیا تو وہ مزید اس کے قریب ہو گئی تھی، اتنا قریب کہ اس کے سینے میں تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بے ترتیب سانسوں کے زیر و بم کو بخوبی گن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی گرمائش وہ اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی قربت کی وجہ سے اس کے چہرے پر آتے جاتے حیا کے رنگ اس سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ ہمیشہ بولڈ دکھائی دینے والی لڑکی آج اس کی قربت میں دہل کر رہ گئی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کی لرزش، سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں کی کپکپاہٹ، گلابی رخسارے پر پھوٹتی حیا کی سرخی، کچھ ہی لمحوں کی قربت میں وہ اتنا کچھ دیکھ چکا تھا کہ تاعمر اس کا دل اس کے اتنے ہی قریب رہنے کی تمنا کرنے لگا۔ آج اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ مزید اس کو اسیر بنا رہے تھے۔ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حنا نے شرم سے آنکھیں میچ لی۔ بزل کے چوڑے سینے پر جمے اس کے نرم مخملی ہاتھ نے بے اختیار ہو کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں قید کر لیا۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ وہ بس کسی طرح ان لمحوں سے آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے بولی۔ بزل اس سے تھوڑا سا دور ہوا، وہ اپنے مختل سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حنا پاگل ہو گئی ہے، کیوں اتنا ڈر رہی ہے؟ ہوش میں آؤ، وہ اپنے دل میں خود کلام ہونے لگی۔ وہ پل بھر میں خود کو پھر سے کمپوز کر چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بزل نے اسے لہنگا اتارتے ہوئے دیکھا۔ بہت بھاری ہے، اتار رہی ہو؟ وہ رخ موڑ گیا۔ اوہ ویٹ، آپ کیا سمجھے؟ میں نے لہنگے کے نیچے جینس پہن رکھی ہے۔ وہ کیا ہے نا، مما نے مجھے جینس پہننے سے منع کیا تھا، مگر جینس کے بغیر کوئی لائف نہیں۔ مگر مما نہیں سمجھتی، مجھے شروع سے یہ پہننے کی عادت ہے، اس لیے میں نے ان سے چھپ کر لہنگے کے نیچے سے ہی پہن لی تھی۔ اب وہ جینس اور چولی میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بزل اس کی طرف دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گیا۔ آپ تو نہیں روکیں گے نا مجھے جینس پہننے سے، مائی ڈریم مین؟ وہ اس کے قریب آتے اپنی فرمائش کرنے لگی اور اس کی شرٹ کے بٹن کو کبھی کھول رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ بزل اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ پہن سکتی ہو مگر گھر میں، باہر نہیں۔ اوکے تھینکس، سو سویٹ مائی ہبی، وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مائی لٹل اینجل، کچھ سنا ہی دو، وہ اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کرتا ہوا بولا۔ کھریاں سناؤں؟
وہ اپنے اصلی شرارتی انداز میں پنجابی زبان میں بولی۔ واٹ؟ کیا کہا؟ آپ کو پنجابی نہیں آتی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہوا، جب بھی آپ کو برا بھلا کہنے کو من ہوگا پنجابی میں کہوں گی تاکہ آپ کو سمجھ نہ آئے، وہ شرارتی انداز میں آنکھ ونک کر کے بولی۔ اب تم مجھے برا بھلا بھی کہو گی؟ وہ مصنوعی خفگی بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ ارے نہیں ڈیئر حبی، مذاق کر رہی تھی، وہ اس کی خفگی کا اثر زائل کرنے کے لیے جھٹ سے بولی۔ مطلب کہیں وہ سچ میں ناراض نہ ہو جائے۔ دراصل میں اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ پنجابی میں بات کرتی ہوں، اب بندہ پنجاب میں رہے اور پنجابی نہ بولے تو لعنت عہدے منہ پہ۔ یہ تم ٹھیک بولتے ہوئے ایک دم پٹری سے کیسے اتر جاتی ہو؟ اچھا چلو پنجابی میں اظہار محبت کرو نا، وہ فرمائشی انداز میں بولا۔ کچھ دیر رکی پھر بولی۔ اکھیاں میری پوچھ رہی ہے، دل کو میرے چین نہیں ہے، کتھے لڑائیا وے، تو اکھیاں کتھے لڑائیا وے، کیسے میں تجھے بتاؤں وے، راہیں تیری تکتی جاؤں، تو میری نیندا چرایا دے۔ وہ سریلی آواز میں گانے کے ذریعے اپنا حال دل بیان کرنے لگی۔ دھڑکن یہ کہتی ہے، دل تیرے بن دھڑکے نا، ایک تو ہی یار میرا، مجھ کو کیا دنیا سے لینا، تجھ میں رات میری تجھ میں دل میرے، لمحہ ایک جیون نہ میں تو بن تیرے، ہے تیرے ساتھ سفر جانا مجھے ہے کدھر، کہ بیت جائے تجھ میں یہ عمر، ایک پل کی بھی دوری اب مجھ کو نہ دینا، قصہ ہے اب تو میرے دل کے جذباتوں کا، تو لفظ ہے ٹھہرا ہوا میری باتوں کا، آنکھیں یہ کہتی ہے تو سامنے میرے رہنا۔ بزل نے باقی کے الفاظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنیا جہاں سے بیگانہ ہوئے۔ حنا کو اس کے ہاتھ اپنی چولی کے زپ پر سرسراتے ہوئے محسوس ہوئے تو پوری طرح سے کانپ کر رہ گئی۔ ڈریسنگ پر ایک گہرے باؤل میں پانی ڈال کر اس میں جدید طرز کی کینڈلز لگائی گئی تھی اور گلاب کی پتیاں ڈالی گئی تھی۔ حنا نے اس باؤل میں ہاتھ ڈال کر پتیاں مٹھی میں بھری اور گیلی پتیاں اس کے منہ پر اچھال دی، اور موقع ملتے ہی قہقہا لگاتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اکسا کر خود اب بچ کر بھاگ نہیں سکتی میڈم؟ بزل اس کی شرارت دیکھ اب ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، بزل نے دروازہ کھول کر اسے پکڑ لیا۔ پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ باتھ ٹب میں گرنے کو تھی کہ اس نے بزل کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑنا چاہا۔ بزل بھی اچانک اس افتاد پر خود کو سنبھال نہ پایا اور وہ دونوں پے در پے ایک دوسرے کے اوپر باتھ ٹب میں گرے۔ دونوں نے اپنی آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنسنے لگے اپنی حالت پر۔ دونوں پورے کے پورے بھیگ چکے تھے۔ اب ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا مائی لٹل اینجل، وہ اس کے بھیگے ہوئے سراپے پر نظر ڈال کر مخمور لہجے میں بولا۔ مجھے بھی پیار نہیں جنون ہے آپ کا، آپ کے عشق پر صرف میرا حق ہے، بس کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، نہیں جی پاؤں گا تم بن ایک پل بھی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر خود میں زور سے بھیج گیا۔ دل چاہتا ہے یوں ہی تمہاری باہوں میں رات سے دن چڑھتا ہوا دیکھوں، پھر دن کو رات میں ڈھلتا ہوا دیکھوں، تمہیں آسماں سے صرف میرے لیے اتارا گیا ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کے نرم گال پر لب مس کر کے اس کی نرمائی محسوس کرتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ حنا کو اس کی انگلیاں اپنے گیلے بالوں میں الجھتی ہوئی جانے کچھ کہتی ہوئی لگی۔ تو ہم کہاں پر تھے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی ہوئی نگاہیں اسے جھلسانے پر آمادہ تھیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے ہوئے خود نیچے ہوا اور اسے خود پر گرا گیا۔ حنا کو اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا، ایک خوبصورت چین جس میں جگر کرتا ہارٹ شیپ ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ اس نے حیران کن نظروں سے بزل کو دیکھا۔ تم پر سج کر یہ انمول ہو گیا ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر میرے ڈریم مین یہ تھوڑا کم۔ وہ بزل کی ستوہ مغرور ناک پر اپنے لب رکھ کر بولی۔
اسے خود سے اتنے قریب دیکھ بزل کی نگاہیں پھر سے بہکنے لگی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کر گیا۔ ہنا نے اسے خود سے پیچھے ڈھکیلنا چاہا، مگر وہ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا اس کے مخملی لبوں کو اپنی شدت بھری قید میں لے گیا۔ جانے کتنے پل یوں ہی بیت گئے۔ وہ اسے آزادی بخشے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہوا اور اس شرمائے لجائے روپ کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بزل اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چرا کر واش روم میں سے باہر نکل گیا۔ ہنا نے ہاتھ لیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو وہ اپنا آرام دہ شرٹ اور ٹراؤزر لیے اندر چلا گیا۔ شاور لے کر وہ لائٹ آف کیے اپنے بستر پر آیا جہاں اس کی ملکہ دل پورے طمطراق سے براجمان تھی۔ میں یہاں کسی کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بزل دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے رونے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ اپنے گھر والوں کی یاد تو نہیں آ رہی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے خفا ہو گئے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ میں کب خفا ہوا تم سے؟ میں تو سوچا تم تھک گئی ہوگی، بس تمہارے آرام کے لیے۔ وہ اپنے رویے کی صفائی پیش کرنے لگا۔ اچھا آؤ ادھر۔ بزل نے اپنا بازو وا کیا تو وہ اس پر اپنا سر رکھ گئی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب ہم ساتھ ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تمہاری اسٹڈیز اور کیریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہمیں یوں ہی رہنا ہوگا۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں تو چلتی رہیں گی۔ میں تو تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہا تھا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے تو وہ مشکل دل کی بات زباں پر لائی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بھی آج اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر خود کے جذبات پر بند باندھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم نے میری بے رنگ زندگی میں اپنے پیار کے رنگ بھر دیے ہیں، اور یہ جو پیار کے رنگ ہیں بہت گہرے ہوتے ہیں۔ میں انہیں کبھی مٹنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بہت شکریہ لٹل اینجل، میری دنیا میں آنے کے لیے، اسے خوشنما بنانے کے لیے۔ میری شدتوں کو سہنے کی ہمت ہے؟ وہ اس کے کان کی لو کو دانت سے دبا کر بولا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ آپ تو اسی سے کانپ اٹھی۔ آگے کیا بنے گا ملکہ دل؟ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے خود کو کمفرٹر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج بزل نے اسے نرمی سے خود میں سمیٹ کر پوری طرح سے اپنا بنا لیا۔ اب کچھ ماہ بعد وہ اسے اپنے حصار میں لیے ایگزامینیشن ہال میں لیے داخل ہوا۔ ہنا آرام سے چلو، جلدی کس بات کی ہے؟ پیپر بالکل شروع ہونے والا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، ابھی شروع ہوا نہیں۔ اس حالت میں زیادہ اسٹریس لینا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے اس کے سیٹ پر آرام سے بٹھا کر جانے لگا۔ بزل آپ پلیز میرے سامنے مت بیٹھیے گا۔ وہ کیوں؟ سامنے نہیں بیٹھوں گا تو تمہارا دھیان کیسے رکھوں گا؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کو سامنے دیکھ میرا دھیان صرف آپ پر رہے گا، پھر میں پیپر کیسے کروں گی؟ یار تمہارا ہی ہوں، گھر چل کر جی بھر کے دیکھتی رہنا۔ پھر بھی آپ سامنے نہیں بیٹھیں گے، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جو حکم ملکہ دل۔ چلے آپ آرام سے پیپر کریں، میں پیچھے بیٹھ کر آپ کا دھیان رکھوں گا۔ تھینکس ڈریم مین، وہ خوشی سے اٹلا کر بولی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت بھی پروان چڑھتی گئی۔ سچ کہتے ہیں پیار و محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، بس دل ملنے کی دیر ہے، جیسے ان دونوں کے دل ملے اور لٹل اینجل نے اپنے ڈریم مین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری سی کہانی تھی۔ انشاءاللہ ایسے ہی نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانی یا میری سٹوریز اور میرے شاعری کے ویڈیوز بھی پسند آتے ہیں تو پلیز اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔